بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور رمضان اسپیشل میں کتب آن لائن میں آج ہوں گی آپ کی کالز انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب بھی شامل ہوں گے اور شام الہی بھی ہوں گے. لیکن آج جس موضوع کے اوپر ان دونوں حضرات سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ذکر الہی. لیکن ایک ہدیہ لینے سے پہلے ایک ذکر آپ سے کرتا چلا جاؤں. ذکر الہی سمجھنا ایک اور بات ہے، ذکر الہی کرنا ایک اور بات ہے، ذکر الہی کو سمجھ کے کرنا جو ہے یہ بالکل ایک اور بات ہے. امام راضی جو ہے یہ اپنی تفسیر لکھ رہے تھے تو راستے میں کہیں سڑک پہ کہیں بیٹھے ہو گئے، کیسے کیسے بڑے امام سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے یا گلیوں میں بیٹھے ہوتے تھے. کہتے تھے میں نے سورہ عصر کی جو تفسیر ہے وہ بازار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے سیکھی جو اپنے کندھے پہ برف کو رکھ کے بیچ رہا تھا. اور گرمی کا موسم تھا، اور گرمی کے اندر وہ برف جو تھی وہ پگھلتی چلی جا رہی تھی اور خریدار نہیں آ رہا تھا. تو وہ لوگوں سے التجائیں کر رہا تھا کہ دیکھو میرا مال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تم اس کو جلدی سے خرید لو. کہتے ہیں میں نے اس سے سیکھا کہ سورہ عصر میں جو اللہ کہتا ہے کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، یہ پگھلتا ہوا مال جو ہے اس کو اپنے پگھلنے کا اندازہ نہیں ہو رہا. خدا کرے کہ اس رمضان میں ہمیں کم از کم اس پگھلنے کا اندازہ جو ہے وہ ضرور ہو جائے. انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ عدنان ہے، پہلے ان سے ہدیہ نعت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پھر اپنے مہمانوں اور آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رتے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پائے لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خود آؤ در زہرا کرے پھیلائے ہوئے امن، آؤ در زہرا کرے پھیلائے ہوئے دامن. بسم اللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے. کریموں کی لجپال گرانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہیے بیٹا، جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے. لجپال کی بات ہو رہی ہو تو کیفیت قلب جو ہے وہ بھی ذکر الہی کی طرف مائل ہوتی ہے. حضرت حشام، آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ چاہوں گا 2 جملے فرمائیے اس پہ کہ یہ جب ہم کہتے ہیں ذکر الہی، اس سے مراد ہر شخص اپنے فہم کے مطابق لیتا ہے، نماز، تسبیح، قرآن. یہ ذکر الہی سے مراد علمی طور پہ، عقلی طور پہ اور ڈکشنری میں، لغت میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، اصل میں ذکر الہی جس طرح آپ نے خود بیان کر دی ہے کہ ہر بندہ اپنے تناظر میں لیتا ہے، اور شرعاً ذکر الہی کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ملے گی. ذکر الہی ہر اس قسم کو کہتے ہیں جس میں انسان
اللہ کو یاد کرے، چاہے الفاظ انسان کے دل کا ساتھ نہ بھی دے رہے ہوں. یہ جو آپ نے سوال کیا نا، میں صرف اس وجہ سے اس کا جواب اس طرح دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر اور اس بنی اسرائیلی بندے کے واقعے کے اندر آپ کو پتا اس کے منہ سے کیا نکل گیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کا یہ ذکر بھی قبول کر لیا. تو گویا جب انسان اللہ کی یاد میں محو ہو، اور ذکر کی جو اقسام شرعی طور پہ ہیں، یہ قرآن ہے، یہ نماز ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی اعتراض کی بات نہیں. درود پاک ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، تکبیر ہے، تحلیل ہے. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی وہ یہ ہے کہ میں اور آپ، وزیر اعظم صاحب ہمارا نام لیں ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، صدر صاحب نام لیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اگر چیف آف آرمی سٹاف ہمارا نام لے لیں ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا کہ تم کیا کر رہے تھے باہر آ کے بیٹھے ہوئے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. نبی کریم نے کہا مجھے تم پہ یقین ہے لیکن میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا تم واقعی یہ کر رہے تھے؟ جی ہاں ہم یہی کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العزت تمہارے اس ذکر کی وجہ سے فرشتوں کی محفل میں فخر فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بندے کے اپنے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر ہے. ایمانداری سے بتائیے قرآن پاک کی اس آیت کو ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر میں لگ پڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹریکٹ، ایک معاہدہ بندے کے ساتھ کر لیا. آپ مجھے بتائے کہ بندہ زمین کے اوپر ذکر کرے، اللہ عرش کے اوپر ذکر کرنا شروع کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے نا اللہ عرش کے اوپر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرنے لگتے ہیں اور جبریل کو حکم دیتے ہیں جبریل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں، تو بھی محبت کر. جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. جبریل فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ اور جبریل اس بندے سے محبت کر رہے ہیں، تم بھی محبت کرو. پھر ہوتا کیا ہے سارے آسمان میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے. پھر یہ آسمان تک نہیں رہتی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو ذکر الہی کے اندر اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھتا ہے پھر آسمان سے یہ محبتیں زمین پہ اتر آتی ہیں اور زمین کے لوگ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابو درداء کی ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، اگر صرف ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا یقین مانیے ہم کوئی لمحہ بھی ذکر کے بغیر نہ گزاریں. کیونکہ بعض حدیثوں کا مفہوم ہے قبر میں پڑا ہوا بندہ صرف یہ خواہش کرے گا ایک مرتبہ میں قبر سے نکل کر سبحان اللہ ہی کہہ دوں، سبحان اللہ ہی کہنے کا موقع مل جائے تاکہ میری اگلی منزلیں مزید سے آسان تر ہوتی. آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں ڈاکٹر حسین اکبر صاحب کی طرف جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جیسے کہ وہ حدیث فرما رہے ہیں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا تو جبرائیل انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے کھڑے سن رہے تھے کہ اللہ نے کہا کہ جو یہاں ذکر کر رہے ہیں میں ان کا ذکر آسمان پہ کر رہا ہوں اور میری محفل ان کی محفل سے بہتر ہے. یہ جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس کو کسی طریقے سے کرنا ہے یا جیسے میں اور آپ اس وقت اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے نعت سنی تو دل میں محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی، کیا یہ بھی ذکر کا زمرہ ہوگا یا ہمیں خاص ذکر جو ہے وہ قرآن کا یا ناموں کا اللہ کا ہی کرنا ہے وہی ذکر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الیوم اکملت علیکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ نے اتمام نعمت کے بعد قرآن کریم میں جگہ جگہ پر بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو ذکر کرو. فاذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ایک تو ہے کہ نعمات الہی کو یاد کرنا حقیقت میں اللہ کو یاد کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر جو ہے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اور ذکری ذکر اللہ، اور مجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر اور یاد جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو لہٰذا رسول اللہ کا ذکر ہو وہ بھی ذکر خدا ہے، ائمہ اہل بیت کا ذکر ہو وہ بھی ذکر خدا ہے. اللہ کی نعمتوں کا یاد کرنا اور شکر بجا لانا وہ بھی ذکر الہی ہے. اور اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے کہ فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، یقیناً ہم کس طرح یاد کرتے ہیں وہ تو پتہ نہیں، لیکن خدا نے ہم یاد کریں یا نہ کریں پھر بھی ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا. اور اگر یاد کریں تو پھر خدا تو صادق الوعد ہے، کتنا وہ یاد کرے گا. ہمارے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں
تو اللہ کی یاد میں اتنا مصروف وہ عابد کہ جس کو خود معبود کہے کہ اپنت میں کمی کر لے، اور خدا کا یہ وعدہ کتنا سچا سامنے آ رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو کتنا یاد کیا ہوگا کہ قیامت تک جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ کا ذکر ہوگا، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا جائے گا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دی جائے گی۔ تو گویا کہ رسول خدا نے جتنا یاد کیا، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اس سے کہیں زیادہ یاد کیا۔ شہدائے کربلا نے خدا کو یاد کیا، آج پوری کائنات میں امام حسین کے تذکرے ہیں، شہدائے کربلا کے تذکرے ہیں، لہذا یاد کرنے کے لیے صرف ایک ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ایک تسبیح پڑھتے رہیں، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، یہ بھی یاد خدا ہے۔ خدا نے یہ جو بنی اسرائیل کو بار بار کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، تو گویا کہ نعمات الہی کو یاد کرنا بھی ذکر خدا ہے۔ اور جو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور جس کے بعد ارشاد فرمایا تھا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ آج کے بعد میں نے آپ پہ ساری نعمتیں تمام کر دی ہیں، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ اعلان تھا جس میں من کنت مولاہ فاز علی مولا۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ہمیں جو امت مصطفیٰ میں پیدا کیا گیا اور بنایا گیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لیں حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میں بڑی یقین سے اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب اور ہشام بھائی، میں آپ کو یقین کیجئے وہ جو ذکر الہی تھا، یہ سوال کرنے سے پہلے بھی مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب موضوع آپ کھولیں گے تو یہ کس طرف کو جائے گا، اور یہ جو کروٹ لی اسی پہ انشاءاللہ واپس آ کے آپ سے بات کروں گا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت خداوند، اور ہم جب یاد کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر خدا ہے۔ کیا خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے اس موضوع کو ایک رخ دیا۔ واپس آتے ہیں، کالز بھی لیتے ہیں اور ذکر الہی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کالر سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو لطف آ رہا تھا بات کا کہ ذکر الہی جو ہے وہ اللہ کی کسی بھی نعمت کا تذکرہ کرنا ذکر الہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ واپس آؤں گا کالرز کے پاس سے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے پوچھوں گا، دونوں حضرات سے اپنے، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلتے پھرتے لیٹتے اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کرو، ایسے کیسے جیسے اپنے اباء و اجداد کا کرتے ہو، قوما۔ لیکن اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن ذرا زیادہ، یہ تفسیر کیسے فرمائیں گے؟ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ اشرف ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم اشرف بیٹا۔ جی وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، حکم فرمائیے اشرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میری بات یہ ہے کہ میرے گردے دا مسئلہ بن گیا سی کہ میرا کاروبار بھی میرا ایک دوست سی، اس نے چل رہا ہے 3-4 سال تو، اس نے ڈیالس تھا بنا کے میرا کاروبار لے گیا۔ میں گردے مسئلے سا، گردے میرے واش ہو رہے ہیں، میرے سجے بازو میں بہت درد ہوتی ہے، ٹانگوں میں بہت درد ہوتی ہے، بہت پریشان رہتا ہوں۔ کوئی درد والی اشرف کتنی عمر آپ کی بیٹا؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 56 سال۔ 56۔ گردے صاف ہو رہے ہیں، ایسے کیا مراد ہے؟ آپ ڈائلسس پر ہیں؟ گردے وارش ہو رہے ہیں 8 مہینے 2 باری۔ واش نہیں ہو رہے، ڈائلسس ہو رہا ہوگا۔ ہاں ڈائلسس ہو رہا ہے۔ دونوں گردے ختم ہیں آپ کے؟ ہاں جی یہی دستے ہیں، دونوں ختم ہیں۔ دونوں ختم۔ اچھا، یہ ڈائلسس جو ہے ظاہر ہے یہ کمزوری پیدا کرتا ہے بڑی زیادہ، اور جس دن ڈائلسس ہوتا ہوگا اس دن اور باقی تمام دن جب آپ ڈائلسس کرا بھی رہے ہو نا، تو آپ نے آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہنا اور ہر وقت پڑھتے رہنا، اور جب ڈائلسس نہ کرا رہے ہو تو آیت کریمہ کے ساتھ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پڑھتے رہا کرو۔ یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہو، اللہ ثانیہ بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا، کاروبار میں بھی ثانی دے گا انشاءاللہ۔ یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہنا۔ اوکے، میں نا بس چلاتا تھا، پھر بس میری اپنی ہو گئی، میں نے کسی جادو کرتا، میری کھبی ٹانگ میں درد ہو گئی۔ کوئی جادو شادو نہیں ہے، کوئی جادو شادو نہیں ہے اشرف، تم یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہنا، اللہ کرم کرے گا، بہت بہتری آئے گی، بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی، ڈونٹ وری۔ جی گجرات، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میری بیٹی، الحمدللہ۔ بھائی میرے 2 مسئلے ہیں، میں آپ کو بریفلی بتاتی ہوں۔
جی فرمائیے. تو آپ امید کرتی ہیں کہ آپ فالو کریں گے. نہیں، ہم 6 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی نہیں ہے. ہاں تو 5 بہنیں میرڈ ہیں. ہاں. اب میری باری ہے، میں ان میرڈ ہوں. اچھا 5 بہنوں میں سے ایک بہن ہے ہسبینڈ سمیت ہمارے گھر ہی رہتی ہے. ہسبینڈ پہلے باہر ہوتا تھا، اچھا اب وہ پاکستان آ گیا اور جاب لیتے ہیں. 3 اچھا. بچے ہیں ان کے. بھائی جب وہ باہر تھا تب بھی ہماری بہن ہمارے لیے بہت مسئلہ کرتی تھی. کبھی ہمیں لگتا تھا مینٹلی ڈسٹرب ہے، کبھی کچھ. مطلب پیرنٹس میرے بستر پہ لگ چکے تھے اس بہن کی وجہ سے. اب ہسبینڈ آ کر دونوں مل کر اتنا ڈپریشن لے رہے ہیں مجھے، پیرنٹس کو. مطلب ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، نہ وہ ہسبینڈ بیٹے وہ سولوشن آپ کے پاس نہیں ہے، وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات. آپ کو مسئلہ کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے مسئلہ تو ابھی تک کو بتایا ہی نہیں مجھے. مسئلہ کیا آپ یہ کو؟ دے رہے ہیں کہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں گھر میں، اور امی ابو جو ہیں وہ ٹینشن تو بیمار امریکہ نے بالکل بھی ہو کریٹ چکے کی ہیں. ہوئی ہے اس میں، رشیا نے بھی کی ہوئی ہے، مطلب ڈینگی بھی کرتا ہے، کرونا نے بھی کی ہوئی ہے. یہ تو کوئی مان ہی نہیں ہوا نا میرے بچے. بھائی میری ایشو بات کیا ہے؟ کوشچن کو سوال کیا ہے تمہارا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ کچھ ایسا آپ بتائیں، کوئی ورد بتائیں کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے، مجھے اپنا نہیں ہے، مجھے میرے پیرنٹس کا ہے، وہ بالکل بیمار ہو چکے ہیں، ان کی ٹینشن لے لے کے. 3 یہ بچے کیا اپنا گھر ہی ٹینشن نہیں دیتے ہے، ہیں؟ مجھے نہ ایک ہی وہ مثال جاب دو کہ کرتے ہیں. کیا ٹینشن دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بھائی گھر میں لڑائی روزانہ ڈال دیتے ہیں، دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور اس تمہاری کے عمر بعد ادھر کتنی ہے میری ہمارے بیٹی؟ پاس آ کے لڑنا تمہاری شروع ہو عمر جاتے ہیں. کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، میری 29 ایئر ایج ہے. تمہیں میں پہلے سب سے مشورہ دے رہا ہوں، باقی باتیں سب چھوڑ دو. تم ایک کام کرو، اور تمہارے لیے یہ کام جو کرنا ہے، میں بڑا ہونے کی حیثیت سے تمہیں ایک تمہید کر رہا ہوں. تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے. اب یہ نہ کہنا میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں، وہ ایک روایت کی بات الگ ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور یہ تم نے سیکھنا ہے. تمہاری زندگی میں واحد مسئلہ جو آئندہ بھی آنا ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور استغفار 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 1000 بیماریوں کا علاج ہے. یہ دونوں چیزیں کرنا ہے. جی تنویر، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا میں بچہ. جن سے بات کر رہی ہوں، اور میرا پرابلم یہ ہے کہ 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور اولاد نہیں ہے، اور کافی علاج بھی کروا چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی، اور بہت زیادہ پریشانی ہے ہمیں. بیٹا اس پریشانی میں آپ دونوں نے جو علاج کروایا ہے وہ کس چیز کا کروایا ہے؟ جیسے ڈاکٹرس بھی ہم نے بتایا ہے، ڈاکٹرس کا ہم نے علاج کروایا ہے، اور کچھ دم وغیرہ بھی جس کسی نے میری بتایا بیٹی، وہ میری بھی پیاری کیے ہیں. بچی، علاج کس چیز کا کروایا ہے؟ کیا کمی پیشی وہ بتاؤ. کمی پیشی انہوں نے یہی بتائی ہے کہ اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے، نہیں لیکن یہ اللہ نہیں، تعالیٰ کی طرف یہ سے نہیں بھی بات ہے. کرو بچے، یہ ایسے نہیں. مجھے صحیح والی بات بتاؤ. جی اولاد کے لیے ہی ٹریٹمنٹ کروایا ہے ہم نے. تو بیٹا وہ ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ ٹریٹمنٹ بھی کرا رہی ہیں اور آپ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے، مسئلہ تو ہے نا. نہیں، وہ تھوڑا بہت انہوں نے بتایا ہے مسئلہ، کہ جیسے کہ سوزش وغیرہ ہو گئی، یا پھر ایگ بنتے ہیں تو آگے کام نہیں ہوتا ہے، یہ وہ میں آپ ٹوٹ کو جاتے بات جو ہیں. ہے نا وہ بڑی کیا کہنا ہے، تلخ بات کہہ رہا ہوں. مسئلہ صرف سوزش تک کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے کا ہے. اس لیے یہ جو چھوٹی موٹی یہ وہ والی بات ہے، یہ دم درود والی بات نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا دم درود نہیں کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، دم کرنا چاہیے، لیکن آپ کا ایشو اس سے اگلا ہے. آپ کو بہت زیادہ میڈیکل انٹرونشن چاہیے ٹو بی اے پیرنٹ. اس لیے اس معاملے کو خدا کے واسطے سنجیدگی سے لینا. ایک یہ سب سے بڑی تسبیح یہ ہے کہ تم نے علاج کروانا ہے، اور بیسٹ آف دا بیسٹ کو کروانا ہے. اگر رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز کا سلسلہ شروع ہوا تو ساجدہ شاہ نواز آتی ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں. فیس بک سے ابھی بھی آپ ان کے ساتھ جا کے رابطہ کر سکتی ہیں. لیکن یہ ایشو جو ہے یہ سنجیدہ ہے یقیناً. حشام آپ کی طرف آؤں گا. اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا ہماری اس بچی کو. بلال بھائی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بہترین وظیفہ ہے اولاد کے لیے. اور جو پہلی بہن نے سوال کیا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24، یہ بہترین وظیفہ ہے. اور جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اس کی طرف آتا ہوں. بلال بھائی، جو نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، فاما بنعمت ربی کا فحدث، یہ تو اللہ نے نبی کریم کو بھی حکم دے دیا کہ جو میری نعمتیں ہیں اس کو بیان کیا کر. اور اسی لیے نبی کریم نے فرمایا جو نعمت مل جانے پہ الحمدللہ، جیسے آپ اس بیٹی کو تلقین کر رہے ہیں الحمدللہ کہ نا، تو گویا اس نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ادا کر لیا. اللہ صرف الحمدللہ کہنے سے راضی ہو جاتا ہے.
اور جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کا ذکر کرنے کا، بلال بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اذان کے بعد ایک دعا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں. وہ نبی جو کل قیامت کے دن ہر نبی امتی امتی کے علاوہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، میری جان آج بچ جائے، واحد کائنات میں ایک آواز آ رہی ہوگی امتی، جو اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولیں گے. ہمیں اور آپ کو کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ تم میرے لیے اذان کے بعد دعا کرنا. کیا نبی کریم ہماری دعا کے محتاج ہیں؟ ہم نے یہ غور کرنا ہے. اصل میں تو ہم اپنا ہی قد بڑھا رہے ہیں، ہم اپنا مرتبہ بڑھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کر کے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، نبی کریم نے کہا جو بندہ اذان کے بعد یہ دعا کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کو بھولوں گا نہیں، اس کی شفاعت کروں گا. آگے آئیے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاکٹر صاحب نے کہا نا تذکرہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں. آسمان والے بلندی جب ملتی ہے تو نبی پہ درود بھیج کے بلند ہو رہے ہیں، تو زمین والوں خاکیوں کو عرش کے قریب جانا ہے تو نبی کے اوپر درود نہیں بھیجنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ صاحب نے کہ درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد والے محمد، یہ بھی تذکرہ رسول، تو درود تو رسول پہ بھیج رہے ہیں لیکن عبادت رب تعالیٰ کی ہے. اس بات کو ذرا بتائیے گا. دیکھیں یہاں ایک بڑی عجیب سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس درود کے معنی تو یہ ہیں کہ اے میرے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا کہ اے فرزند زہرا، مجھ جیسا گناہ گار یہ دعا مانگے کہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جبکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، تو میں کون ہوتا اور کس منہ سے خدا سے رحمت کا مطالبہ کروں؟ تو آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ ایک گلاس لے کے آؤ اور ایک جو ہے پیالہ اور پانی سراہی لے کے آ گیا. پیالہ سراہی لے کے آ گیا، پانی لے کے آ گیا. فرمایا اس پیالے کو گود میں رکھ لو اور اس میں پانی ڈالو. اس نے پانی ڈالا، فرمایا اور پانی ڈالو، اور ڈالا، فرمایا اور پانی ڈالو. اب پانی جو ہے وہ اس کو پیالہ بھر چکا تھا، اچھل اچھل اس کے کپڑوں پہ گرنا شروع ہو گیا. فرمایا اور پانی ڈالو. وہ پانی ڈالتا گیا، بالآخر کہتا ہے فرزند رسول مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا حکم مانتا جاؤں گا، پانی ڈالتا جا رہا ہوں لیکن مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ نے مسکرا کے فرمایا میں نے تیرے سوالی کا تو جواب دیا ہے کہ یہ پیالہ بھرا ہوا ہے، اس میں پانی اچھل اچھل کر تم پہ گر رہا ہے. اسی طرح پیمانہ رحمت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ جب وہ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے. جب تم درود بھیجتے ہو تو اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس پیالہ رحمت مصطفیٰ سے ٹکرا ٹکرا کے وہ رحمت تم پر برستی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا فائدہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے. کیا خوبصورت مثال دیا آپ نے امام کی، جو اسی طرح اچھل کے آپ پہ گر رہی ہوتی. یہ نہیں کہ آپ پیالے کو بھر رہے ہیں، پیالہ آپ کے اوپر وہ رحمت بھیج رہا ہے. کیا خوبصورت مثال ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. کالر سے بات کروں گا واپس آ کے اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے اپنے مسئلے کو ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ پیش کرنا ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی کال کرنے کا موقع ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل کی اگر روایتیں دیکھیں تو ان کے اندر بڑا لطف آتا ہے جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے اپنے نبیوں سے، اپنے پیغمبروں سے. حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. ایک دن ہم کلام تھے اور کہا کہ اللہ تجھے انسانوں کا، بندوں کا، اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اچھا عمل کیا لگتا ہے؟ اب اللہ نے مثال کیسے دی؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ماں جب اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے یا مارتی ہے تو مارتی اور ڈانٹتی ہے بچے کو، لیکن بچہ پھر بھی ماں کی گود کی طرف بھاگ کر آتا ہے. جب کوئی شخص جو ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہ ہو، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کرتے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے یہ عمل بڑا اچھا لگتا ہے. غور فرمائیے، اس میں یہ تبلیغ نہیں ہے کہ گناہ کریں، تبلیغ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو خدا کی طرف رجوع کرنا اللہ کے پسندیدہ عملوں میں سے ہے. یہ کیا خوبصورت اور ماشاء اللہ تعالیٰ کیا ہمت باندھ دینے والی بات لگتی ہے کہ خدا کس طرح آپ کا ساتھ دیتا ہے. یہ ہے ذکر الہی. عمران میرے ساتھ ہیں. عمران کی کہانی عمران کی زبان سے سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ زندگی گزارنا آپ کے لیے اگر گھر میں بیٹھنا عذاب ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مشکلات کن چیزوں کا نام ہوتا ہے. عمران السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. عمران پہلے تو یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ 22 سال. 22 سال. جی ہاں. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا؟
میرے ساتھ محنت مزدوری کرتا ہوں، خوب گر گیا. آپ محنت مزدوری کرتے ہوئے کنویں میں گر گئے؟ جی ہاں، خوب گر. تو کنویں میں کتنی گہرائی کتنی تھی؟ 70 فٹ. او شاباش ہے، 70 فٹ، یعنی کہ تقریباً 7 منزلیں، 70 فٹ جی نیچے جی. گرے. اس کے بعد کیا چوٹیں لگی تھی تمہیں؟ چوٹے تلوے ریڑھ ہڈی ٹوٹ گئی. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی؟ ہاں، تلے کنیکٹ کیا نہیں، کوئی پیشاب شوب تو پتہ بھی نہیں چلتا. اوش. بازو تمہارے چلتے ہیں؟ نہیں، باز بھی نہیں کرتے کام، تھوڑے بہت نہیں ہلتے جلتے. تمہاری تو کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی عمران، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ شادی ہوئی ہے. اللہ اکبر. بیوی ساتھ ہے؟ جی ابھی بھی ساتھ. اوئے اوئے ہوئے ہوئے. تو ابھی یہ دن رات کیسے گزارتے ہو؟ لیٹے رہتے ہو بس؟ بس محنت مزدوری وہ کریں گے، ایسے ڈہ گیا سے بل اللہ سے آس چلیں. تو تمہارے پاس اب ذریعہ معاش ہے کوئی کسی قسم کا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی نہیں. تو کیسے گزارا کیسے کرتے ہو؟ روٹی کہاں سے کھاتے ہو؟ کون کھلاتا ہے روٹی؟ بس نہیں گزارا، کہیں والے کھا لیتے ہیں، کہیں والے نہیں کھا لیتے. آئے. علاج کسی سے کروانے کی کوشش کی ہے؟ کسی ڈاکٹر نے کوئی مشورہ دیا ہے علاج کا؟ نہیں، مشورہ تو دیا ہے، وہ پیسے نہیں ہے قرآن جو کہ. یا روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے. یہ بچہ جو ہے عمران، اس کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. وہ کتنی ٹوٹی ہے اللہ عالم، لیکن اس کی ٹانگیں، اس کا نیچے کا حصہ، اس کے ہاتھ بہت کم کام کرتے ہیں. اس کے نیچے کے حصے میں اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس وقت اس کا پیشاب خانہ جو ہے وہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے. اب میں یہ بات اس سے پوچھتے ہوئے شرما رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ، میں اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتا ہوں، میں تو اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ 250 روپے کا پیمپر پہنتے ہو کہ نہیں پہنتے ہو. جس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے اس نے پیمپر کیا کہ پہنے ہیں. کچی 4 دیواری کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ جس کو بانسوں کے ساتھ اور ایک کپڑے کے ساتھ چھت ڈال کے صحن بنایا گیا ہو، اس میں رہنے والے بچے سے میں کیا پوچھوں کہ تمہارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں. میری اس عورت کو سلام ہے جو اس کے نکاح میں ہے. اللہ عالم، اللہ سب کا کرنے والا ہے. لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ سے التجا ہے، درخواست نہیں ہے، التجا ہے. خدا کے واسطے یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ ٹیلی فون نمبر ہیں، ان کے اوپر جو آپ اس بچے کے لیے کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے. کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو کہ اس کی اس آواز کو، اس التجا کو سن لے. اس کے لیے جو بھی ہو سکے وہ کر دے. نہیں بھی ہو سکتا تو کم از کم روٹی کھانے جوگا تو کر دے. ایک وقت کے لیے اگر روٹی نہ ملی ہو تو آپ شام کو دسترخوان کو اس طرح پھیلا دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ انسانوں کا دسترخوان ہے. سب کچھ کھا جاتے ہیں آپ. لیکن معافی مانگ کے کہتا ہوں، خدا کے واسطے آپ اپنے دسترخوان کو چھوٹا نہ کریں، تب بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ بتاؤ عمران، آپ کے جو آس پڑوس رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی آ کے کبھی آپ کی کوئی مدد کرتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ خود قریب ہے، وہ مزدوری کرتے ہیں، وہی ہوا. کیا بات ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے شاید کافی ہے میرے خیال میں. اور وہ جو کل ہمارے ساتھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم راتوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس طرح کے فرشتے ہیں اس ملک میں جو کام کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ ضرور آئے گا. ڈاکٹر حسین اکبر، آپ کچھ فرمائیے گا. ایسی مشکل کے اندر ایک شخص زندگی گزار رہا ہے، اس کے بہاف پہ کوئی اپیل کیجئے لوگوں سے کہ لوگ اس کی مدد کو آئیں. دیکھو، دکھی انسانیت کے کام آنا فرائض و واجبات سے بھی زیادہ عظمت کا حامل ہے. حضرت امام بہت رضا اچھی علیہ بات. السلام کا فرمان ہے، لیست العبادت کثرت الصلاۃ والصیام بل افضل العبادۃ التفکر، کہ صرف زیادہ نمازیں پڑھ لینا یا زیادہ روزے رکھ لینا ہی عبادت نہیں ہے. مخلوق خدا کو مشکلات سے نکالنے کے لیے پلاننگ کرنا، غور و فکر کرنا، کوشش کرنا، اس سے بھی کہیں افضل عبادت ہے. حج بے کا شک بے شک. بہت بڑا مقام و رتبہ ہے، اور حج میں مناسک حج میں صحیح اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ایک دکھی انسان کے لیے چند قدم چل کے جانا تاکہ اس کی مشکل دور ہو سکے، تمہارے کیا حج مثال سے دی. بھی واہ. افضل ہے، صفا مروہ کی سعی سے بھی افضل ہے. تو میری درخواست ہوگی کیا بات. سامعین اور ناظرین سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دکھی انسان اور اس جیسے اور جو دکھی اور مجبور و معذور انسان ہیں، جتنی بھی ان کی مدد ہو سکے وہ کم ہے.
آپ نے اپنے جیب سے کچھ نہیں دینا، خدا کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، اور جو خدا کو دیتا ہے. میں ایک چھوٹا سا 2 لفظوں میں واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد زاہد تھا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی 100 سال زندگی بڑھا دی ہے، 50 سال مشقت میں، 50 سال آرام و سکون کے ہیں. اس سے پوچھ لیجئے کہ پہلے 50 سال آرام و سکون چاہتا ہے یا مشقت یا دوسرا. بیوی سے مشورہ کیا، طے یہ پایا کہ ہمیں پہلے 50 سال امن و سکون و سلامتی کا عطا کر دے، باقی 50 سال مشکل میں گزار لیں گے. اللہ کا حضور درخواست پیش کر دی گئی، اللہ کی نعمتوں کا نزول شروع ہو گیا. ادھر سے نعمتیں آتی تھیں، ادھر سے دوسرے ہاتھ وہ راہ خدا میں لٹا دیتا تھا. 50 سال گزر گئے، 60 سال، 70 سال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پروردگار تیرا وعدہ تو 50 سال کا تھا، یہ تو 50 سال سے بھی کئی سال اوپر ہو چکی ہے اور اس کی نعمتوں کا تسلسل اسی طرح جاری ہے. تو جواب یہ ملا، اے میرا کلیم، اے میرا موسیٰ، میں نے جتنا بھی اس کو دیا وہ ایک ہاتھ سے لیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے مجھے واپس لوٹا دیتا ہے. میں اس دن سے گنوں گا جس دن وہ خود اپنی ذات پہ خرچ کرے گا. ابھی تک تو وہ مجھے واپس کرتا جا رہا ہے. تو لہٰذا خدا کی راہ میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی دو گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے، شام بھائی آپ کی طرف آؤں گا. ابھی تو وہ مجھے واپس کر رہا ہے، میرا دیا ہوا مجھے لوٹا رہا ہے، تو میں اس کے اوپر مشکلات کیسے ڈالوں؟ اس بچے کے لیے دعا بھی کیجیے اور اس کے لیے لوگوں کو اپیل بھی کیجیے. بلال بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی ہے جیسے انہوں نے امام کا قول بیان کیا، کہ جو بندہ مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اس طرح کے مفلوق الحال لوگوں کے لیے باغ دوڑ میں لگا رہتا ہے نا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ دن کے روزے دار، رات کے قیام کرنے والوں سے بہتر ہوتا ہے بندہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عبادات چھوڑ دے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور حدیث کے الفاظ، ایک حدیث کے لفظ پتہ کیا ہے کہ ہر عبادت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کو اجازت دی ہوئی ہے، وہ اپنے ہر کاروں کو دوڑاتا رہتا ہے ہر قسم کی عبادت کو روکنے کے لیے. لیکن یہ جو انفاق فی سبیل اللہ نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عبادت، اس طرح کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اس اکیلے 1 روپے کو روکنے کے لیے 70 سرکش شیاطین بندے کے اوپر مقرر ہوتے ہیں، جو یہاں سے پھونک مارتا ہے، وہاں سے پھونک مارتا ہے، بل دینا گھر کا، یہ خرچہ آنے والا ہے، یہ کھانا آنے والا ہے، یہ سودا آنے والا ہے. جب انسان صرف 1 روپیہ خرچ کر لیتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، 70 سرکش شیاطین کے جبڑوں کو پھاڑ دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کی تو ہیلپ کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے. یہ جبڑوں کو پھاڑ دیتا ہے. کیا خوبصورت مثال ہے. یہ جو اکاؤنٹ نمبر اور ٹیلی فون نمبر چل رہے ہیں، خدا کرے کہ آپ بھی 70 شیاطین کے جبڑوں کو پھاڑیں اور اپنی قبروں اور اپنی دنیا دونوں کو آسان کریں. جی السلام علیکم رضا. جی بیٹے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے استخارہ نکلوانا تھا. جی فرمائیے بیٹا. میرا جو ہے وہ پھپھو کے گھر سے رشتہ آیا ہے، تو اب یہ معلوم کرنا تھا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. ہاں کرنا. ان کا نام جو ہے زہیر ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ آہستہ 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 رضا، آہستہ تھوڑا سا. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جو رشتہ آیا ہے وہ میرے کزن ہیں، ان کا نام زہیر ہے. زہیر؟ جی زہیر. اچھا. اور ان کی والدہ کا نام رحمت النساء ہے. اچھا. اور ان کے والد کا نام شفیق الدین ہے. رضا آپ کرنا چاہتی ہیں زہیر سے؟ جو ہے وہ آپ بتا دیں، کیونکہ ہمارے جو فیملی ریلیشن جو ہے نا وہ تھوڑے سے ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ نا وہ بہتر رہے گا کرنا یا نہیں. میں دیکھو پچھلی دفعہ کسی شخص نے پوچھا تھا کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، تو میں نے اس کو رائے دی تھی. تو وہ جس کے بارے میں رائے دی تھی اس نے جو حشر کیا میرا، میں آپ کو کیا بتاؤں. اس لیے وہ رائے دینا بڑا مشکل ہے. لیکن آپ نے پوچھا اس لیے رائے دے رہا ہوں. یہ اگر میں ریکمینڈ کروں تو میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا. میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے. یہ بہت زیادہ پیسفل یا امن پسند یا سکون والا رشتہ نہیں ہوگا. کر تو آپ سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے، لیکن یہ سکون والا نہیں ہے. اب یہ آپ خود چوز کر لیں دنیاوی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ اس میں کہاں تک آگے بڑھنا چاہتی ہیں. میری ریکمنڈیشن نہیں ہے. دبئی سے السلام علیکم امتیاز. جی وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ بیٹا؟ جی الحمدللہ بلال بھائی، اللہ کا شکر ہے. حکم فرمائیے امتیاز. جی نہیں سر، حکم نہیں ہے، عرض ہے سر. میں نے پہلے بھی میرے سے آپ سے بات ہوئی ہے ایک دفعہ، تو میں نے اپنے بیٹے، ان کا نام ہے زین علی، جابس کے متعلق ان کا پتہ کرنا تھا سر. انہوں نے گریجویشن کیا ایرونیٹیکل انجینئرنگ میں، 4 سال ہو گئے ہیں سر، ابھی تک ان کو جاب نہیں ملی. ایرونیٹیکل انجینئرنگ کہاں سے کی ہے بیٹے نے؟ انہوں نے سر چائنا سے کی تھی، نینجنگ یونیورسٹی سے. ہاں. تو
سر ابھی تک وہ بچہ اسٹرگل ہی کر رہا ہے. پھر ابھی میں نے ان کا ریسنٹلی لاسٹ ایئر میں کینیڈا کے لیے اپلائی کیا اور PR کے لیے. اس کے متعلق سر ذرا بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو بچے کا رزق کا دروازہ کھول دے. ووہان کے بعد جو چائنا نے اپنا رول ادا کیا, اب تو کسی چیز کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چائنا 2 نمبر کام کر رہا ہے. چائنا ہی ایسا ملک ہے جس نے 1 نمبر کام کر کے دکھا دیا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس ڈگری کی ریکگنیشن جو ہے اگر وہ کویسچنیبل ہے تو پہلے اس مسئلے کو حل کرو, کیونکہ وہ ایکولنس چاہیے ہوتی ہے ہر ملک کے لیے. ہر ملک میں ہر ڈگری جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. لیکن یہ PR والا جو سلسلہ ہے میرے خیال میں آسٹریلیا میں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہو بھی جائے گا اور یہاں سے ہی کام بہتر سلسلہ شروع ہوگا. آپ نے سورہ اخلاص خود بھی پڑھنی ہے اور بیٹے کو بھی کہنا ہے کہ وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ کامیابی بھی کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اور آسانی بھی کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل میرا ذکر کرو, پھر کہتے ہیں لیکن ذرا زیادہ, اتنا نہیں جتنا اپنے آباء و اجداد کا کرتے, اس سے زیادہ. تو ہم وہ ذکر جو ہے وہ باندھ کے کرتے ہیں, جب کہ اول آخر درود پڑھ لینا چاہیے, لیکن اس وقت پڑھنا چاہیے اور اتنا پڑھنا چاہیے. پھر اس کی توقیر اور اس کی فوقیت کیا ہوتی ہے؟ اصل میں تو دیکھو بلال بھائی, اللہ کو ایک مرتبہ پکارو وہ اس کا کتنی مرتبہ جواب دیتا ہے. لیکن ہم نے ذہنوں میں یہ بٹھا لیا ہے کہ ہم منہ سے لفظ نکالیں اور فوراً ہمیں مل جائے. یہ دم درود والا طریقہ بڑا آسان ہے, لیکن اس میں بھی یہ فلسفہ پوشیدہ ہے کہ جناب 1000 مرتبہ ذکر کیجئے, 1,00,000 مرتبہ پڑھیے. تو گویا کہ یہ بھی مشقت ہے. تو انسان کو گویا کہ متوجہ کیا جاتا ہے کہ جناب اگر تم یہاں سے بھی کچھ لینا چاہتے ہو تو کچھ کیے بغیر نہیں ملے گا. تو لہٰذا اصل تو انسان کو خدا نے یہ اصول دے دیا, لیس الانسان الا ما سعی. جب تک کوشش نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے جب تک کوشش نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے. بڑی خوبصورت بات ہے. ہمارے پروفیسر صاحب ہیں وہ ہمیشہ جب بھی ذکر دیتے ہیں کو پڑھنے کو تو 300 دفعہ پڑھو, تو ان کے اوپر ایک بڑا وظیفہ لگا دیا کہ جناب یہ 300 کا چکر کیا ہے. ان سے پوچھا پروفیسر صاحب یہ 300 کی سائنس ہے کیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں. میں آپ لوگوں کو پابند کر دیتا ہوں کہ یار آپ نے پڑھنا کہاں ہے, کم از کم اتنا تو پڑھ لو. پڑھنا انسان بھول جاتا ہے, اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا ہے. واپس آئیے اس پہ ذکر کرتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر خاص طور پہ جو اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے, اس میں ایک بہت بڑی رحمت, میں یہ طنزاً جملہ کہہ رہا ہوں, ہمارے اوپر جو اترتی ہے وہ یہ کہ ہم ہر شے کے ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں, چاہے وہ اسلام آباد ہو, پشاور ہو, کراچی ہو یا لاہور ہو. لیکن کمال بات ہے, پتہ نہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. درمیان میں ہمارے ایک شہر آتا ہے ملتان. اب ملتان میں جاتے ہیں ہم راشد کے پاس, اور راشد آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج یہاں پر جو کمپیریٹیو ریٹس ہیں ملتان کے اندر مختلف اشیاء کے, اس کے اوپر پہلے تو ہمیں کچھ اپنی رائے اور اپنا تجزیہ دیجیے. جی بالکل بلال صاحب, مہنگائی جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے. اگر سبزیوں کی بات کریں تو سبزیاں بھی شہریوں سے دور ہیں. اگر راشن کی بات کریں تو راشن بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہے. اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو آلو 50 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. روزمرہ کے استعمال کی یہ اشیاء ہے, لیکن شہریوں کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہیں. لہسن جو ہے وہ 400 روپے, جو لیمو ہے وہ 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. پھلوں کی اگر بات کریں تو فالسا جو ہے وہ 440, امرود 240 روپے فی کلو کے حساب سے, جبکہ جو خربوزہ ہے وہ 110 روپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو آڑو ہے وہ 350. اسی طرح جتنے باقی پھل ہیں ان کی بھی جو ریٹس ہیں وہ 100 روپے 100 ابو جو ہیں وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. اگر گھی کی بات کریں راشن کے حوالے سے تو گھی جو ہے وہ 200 روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پر فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ جو باقی جو دالیں ہیں وہ بھی اسی طرح مہنگی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہیں. جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں, کیونکہ ماہ رمضان میں راشد یہ بتائیے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ریٹس میں تقریباً کتنے فرق پڑا؟ صاحب رمضان سے پہلے جو ریٹ سے اور رمضان کے دوران اب جو ریٹ ہے اس میں 20% کا جو ہے وہ فرق پڑا ہے. جو
پرائس کنٹرول کمیٹیاں یہاں پر قائم کی گئی ہیں، وہ پرائس کو کنٹرول کرنے میں یہاں پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں، اور جو پھلوں کے، فروٹس کے، اور جو بیسن ہے، جو راشن ہے، جو چاول ہے، دالیں ہیں، ان کے جو ریٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ ایک وقت تھا بزرگ کہتے دال کھا لیں، اب دال جو ہے وہ بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم چھوٹے گوشت کی بات کریں تو وہ یہاں پر 1100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جو عام روٹین میں رمضان سے پہلے 600 سے 700 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا تھا۔ چکن کی بات کریں تو ماہ رمضان پہلے جو ہے چکن 120 روپے فی کلو تھا، لیکن اب 200 سے بھی اوپر اس کی قیمتیں بتائی جا رہی ہیں۔ جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ بہت شکریہ راشد، بہت شکریہ، لیکن آپ کی بات میں بڑی مزیدار ہے کہ وہ جو کنٹرول کرنے والی کمیٹیاں بنی تھیں وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو لیکن اگلا سوال راشد آپ سے ہو نہیں سکتا کہ وہ کمیٹیاں پھر ہیں کیوں اور کرتی کیوں ہیں، اور ان کمیٹیوں پہ جو حکومت ایکسپینس کرتی ہے وہ کس کھاتے میں جاتا ہے؟ جب کام ہی نہیں ہو رہا تو آپ نہ کریں۔ 120 روپے کی مرغی اگر 200 روپے پہ چلی گئی، 700-600 روپے کا گوشت اگر 1100 روپے پہ چلا گیا اور آپ کے بس میں نہیں ہے، تو پھر آپ کے بس میں کیا ہے؟ صرف کمیٹی بنانا یہ کام ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں صرف کاغذی کارروائی، اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ راشد آپ کا۔ ہمارے ساتھ دونوں ہمارے مہمان موجود ہیں اور آپ کی توجہ اس طرح دلواتا ہوں۔ ہشام بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ ذکر کرنا جو ہے یہ ہر وقت ضرور ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھیں، 1 لاکھ دفعہ پڑھیں، 300 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، جس مرضی نیت سے پڑھنا تو ہے نا، باندھا ہو یا کھلا ہو۔ تو یہ فرمائیے کہ کن اذکار میں وضو ضروری ہے اور کن اذکار کو بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے؟ بلال بھائی میں صرف ایک بات راشد بھائی کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی وغیرہ نا، ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ انسانی حقوق اور فرائض میں سے ہیں۔ جو بندہ فرائض چھوڑ دینا، پھر اس کی وبا یا بلا وظائف سے نہیں ٹلتی۔ وظائف چھوڑ دینے کے بعد وبائیں وظائف سے ٹلتی نہیں ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے نا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بلال بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی چند وظیفوں کے عدد جو مقرر کیے ہیں نا، ان کے اندر بھی یہی پس منظر ہے کہ کم از کم، جیسے آپ نے اپنے دوست کی مثال دی کہ 300 کا عدد، کم از کم اتنا تو پڑھ لیا جائے۔ نبی کریم نے کہا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا الگ مسئلہ بھی ہے، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ صرف 100 مرتبہ پڑھو، سمندر کی جاگ سے زیادہ گناہ ہوں گے، معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح نماز کے بعد 33 مرتبہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو، سمندر کی جاگ سے زیادہ گناہ معاف۔ حال ہی یہ جو کلمہ ہے نا بلال بھائی، نبی کریم نے بتائے ہیں نا عدد چند، تو عداد کی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ پڑھنے سے پہلے نبی کریم نے کہا 1 غلام کی آزادی، پھر کہا 10 دفعہ پڑھنے ہیں 4 کی، پھر کہا 1 مرتبہ پڑھو تو 1 ہی غلام آزاد ہو جائے گا، وہ بھی اسماعیل کی اولاد میں سے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ وضو کن وظائف کے لیے پڑھنا ہے، تو میری بلال بھائی بات یہ ہے کہ وضو صرف نماز کے لیے شرط ہے، اور نماز کے علاوہ آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، قرآن پاک قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھو، پورے قرآن کا ثواب آپ لینا چاہتے ہیں لیتے رہیں۔ اور بہت اچھی بات میرے ساتھ ہی رہیے گا آپ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بخاری شریف کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے سیدہ فضا کو جب مانگا تھا، ابھی سیدہ فضا جو تھیں وہ آئی تھیں، ابھی ان کو ملی نہیں تھیں، تو آپ نے ان کو الحمدللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کا ذکر بتایا تھا کہ اللہ اس سے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور 33 دفعہ کا اور پھر 34 دفعہ کا ذکر تھا۔ اس کو ذرا کھولیے گا کہ یہ پڑھنا جو ہے یہ آسانی کیسے ہے، سہولت کیسے ہے، اور رسول اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا تعلق ہے، احادیث میں ہے کہ نماز کے بعد ہر صورت میں خداوند متعال سے کچھ نہ کچھ مانگنا چاہیے اور کچھ اور ذکر بھی کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا تو ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ نماز کی تعقیبات میں ایک افضل ترین عمل جو ہے وہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یقیناً اس کی خیرات و برکات، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ قیمتی ہدیہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کو عطا کیا تھا جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو اگر اس سے بھی بڑا کوئی عظیم تحفہ اور ہوتا تو رسول اللہ وہ تحفہ بھی اپنی بیٹی کو عطا فرماتے۔ تو لہٰذا یہ جو تحفہ ہے پوری امت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا ہر مومن، ہر مومنہ، ہر مسلمان مسلمہ کو چاہیے کہ اس تسبیح کو تو کسی طور پر بھی ترک نہ کرے۔
جہاں تک آپ نے ذکر بے شک کیا اس وضو اور تسبیح کو طہارت کسی کا، بھی صورت میں ترک نہیں کیا جا سکتا، نہ ذکر خدا کو، ہر ذکر ہر خیال اللہ کا جو ہے وہ عبادت ہے۔ ہشام بھائی آپ کی طرف آؤں گا، میرے ساتھ پاس صرف 1 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ اختتام کیجئے، دعا فرما دیجئے، خاص طور پہ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تشام بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یا اللہ ان کو رفع فرما۔ یا اللہ پاکستان سے اس وبا کو موڑ لے، یا اللہ پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے کرونا کے پیشنٹ ہیں ان کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ اس وطن سے، اس وطن عزیز سے یا اللہ با اور بلا دور بگا۔ یا اللہ اس وطن عزیز سے بلا اور وبا دور بگا۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں لیکن آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، یا اللہ اس وبا کو دور فرما۔ یا اللہ آپ کو ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، یا اللہ ہم آپ کی حیا کرتے ہوئے یا اللہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے دربار میں ہیں، یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہمارے سے اس بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ پوری قوم کو اس اذیت سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری قوم کو اس اذیت سے نجات فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ کیا خوبصورت اور مختصر آپ نے دعا کرائی، کیا خوبصورت دعا کرائی۔ یہ دعا جو ہے یہ اس میں جو حاصل دعا گفتگو اور جملہ مجھے لگا، اے اللہ آپ کو خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، ہم آپ حیا کا واسطہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ دونوں مہمان میرے ساتھ تھے اور جو کمال آپ نے گفتگو کی، جی نہیں کرتا کہ یہ جو گفتگو ختم کی جائے لیکن وقت کی قید ہے۔ ہم لوگ، ہمارے لوگ، اور آج یہ جن کے ساتھ اپنا وقت آپ کے ساتھ گزاریں گے وہ ہمارے وہ فرنٹ لائن لڑنے والے سپاہی ہیں کہ جہاں کوئی مدد کو نہ جا رہا ہو یہ وہاں وقت سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے علماء ہمیشہ ہی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، لیکن آج جو حدیث قدسی کا ذکر کیا شام بھائی نے، یہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، مجھے مانگنے کے لیے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لٹانا، یعنی کہ اس کی بات کو رد کرنا مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس کے ہاتھوں کو۔ بس توفیق اللہ ہمیں یہ دے کہ ہم ہاتھ صرف اللہ کے آگے اٹھائیں اور کسی کے آگے نہیں۔